أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله يجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا بے شک وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو اگر ہر ایک نشانی دکھا دیں، جب تک عذاب نہیں دیکھ لیں گے وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ جب عذاب دیکھ لیا پھر ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اور بھی قومیں وقت پر ایمان لے آتی تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب کے نشانات ہی دیکھے تو توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی انہوں نے۔ ہم نے انہیں اپنی زندگی برتنے کے لیے دے دی، عذاب سے تباہ نہیں کیا۔ اب آگے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگ جو زمین میں ہیں ایمان والے ہوتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس سب لوگ ایمان والے ہوں، ایمان نہیں لاتا اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، عتبہ شیبہ وغیرہ بڑے نوجوان بہادر ایمان نہیں لائے۔ آپ چاہتے ہیں، لیکن اے محبوب اگر رب چاہتا تو سارے ایمان والے ہوتے، جیسے فرشتے سارے ایمان والے ہیں، فرشتوں میں کوئی بے ایمان نہیں ہوتا، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ جہنم بھی بھرنی ہے اور ایمان والوں کو بے ایمانوں کے ذریعے زیادہ عظمتیں بھی دینی ہیں۔ اگر سارے ایمان والے ہوں تو پھر جہاد کس کے ساتھ ہوگا، شہید کیسے ہوگا، میدان جہاد میں مال غنیمت کیسے ملے گا، اس میں حکمتیں ہیں۔ تو محبوب کیا آپ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا لوگوں کو مجبور کر کے ایمان والا بنائیں گے؟ جب مجبور کر کے کسی کو آپ ایمان والا بنائیں گے تو اس کا وہ اجر نہیں ملے گا ایمان لانے کا، جو اپنی مرضی سے ایمان لانے کا۔ اس واسطے تو کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقل نہیں رکھتے نا ان پر عذاب ڈالتا ہے۔ مشیت الہی سے ہر کسی کا اندر جو ہے وہ الگ الگ ہے، کسی کی جو عقل ہے، فہم ہے، سمجھ اپنی اپنی ہے، مختلف ہیں۔ پھر ذرا ان کو فرماؤ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ذرا دیکھو تو صحیح زمین و آسمان، ان میں جو کچھ ہے ان پر غور کرو، ذرا دوڑاؤ۔ ہر شے بتا رہی ہے، زمین و آسمان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان کی ترتیب، ان کا ترتیب سے چلنا، سورج، چاند، ستاروں کا، آسمان کا، سیاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، ہر شے کا چلنا، نظارے سارے بتا رہے ہیں کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے۔ پھر بھی اگر نہیں مانتا کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں تو ڈر سناتے ہیں اپنے انجام کا لوگوں کو، سنو اگر مان جاؤ گے تو اچھے رہو گے ورنہ عذاب ہے۔
اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، پھر معجزے بھی دکھائے انہوں نے، لیکن ما تغنی النذر والآیات، آیتیں اور ڈرانے والے جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ ان قوم لا یؤمنون، جن کی ایمان قسمت میں نہیں تھا، انہیں نہ نبیوں سے کوئی فائدہ پہنچا معجزے دیکھنے سے، نہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کاملہ کے نشانات دیکھنے سے کوئی فائدہ پہنچا، وہ ایمان نہیں لائے۔ تھوڑا دیکھ لو جو کچھ کائنات میں ہے دیکھ لو، لیکن انہیں کو یہ فائدہ دے گا جن کی قسمت میں ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔